جو کوئی دشمن ہو خدا کا، ہر وہ شخص جو جبریل سے دشمنی کرے، ہر وہ شخص جو محمد رسول اللہ سے دشمنی کرے، ہر وہ شخص جو ابو بکر، علی، عائشہ سے دشمنی کر لے وہ خدا کا دشمن ہے۔ ہر وہ شخص جو علماء دیوبند سے دشمنی کرے وہ خدا کا دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو خدا کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، جو کامل و اکمل ولیوں کو برا کہے۔ یہ حقیقت میں شیخ عبدالقادر کے ماننے والے نہیں ہیں، نظام الدین و معین الدین کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ داتا گن بخش کو جانتے نہیں ہیں سرے سے۔ اگر یہ جانتے تو یہ علماء دیوبند کے بارے میں محتاط ہوتے، ان کی زبان اور ان کے قلم میں حیا ہوتی۔ دیکھو انہوں نے دشمنی ایک سے ظاہر کی، اللہ نے کہا یہ سب کے دشمن ہیں۔ تو بزرگان دین کے بارے میں حرز سرائی کرنے والے کل کائنات کے اولیاء کے دشمن ہیں۔ علماء دیوبند جو طائفہ منصورہ، جماعت ناجیہ اور اصل اہل سنت والجماعت ہے، ان کی شان اور بارگاہ میں نازیبا کلمہ کہنے والے شیخ عبدالقادر، خواجہ نظام الدین، خواجہ خواجگاں، معین الدین چشتی، ان تمام کائنات کے اولیاء کے بدترین دشمن ہیں۔ تو قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے حال کے بدعتی اولیاء کے بدترین دشمن ہیں۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو خدا کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور پیغمبروں کا، سب کا دشمن، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ معلوم ہوا کہ بغیر دلیل شرعی کے خداوند تعالیٰ کے پارسا اور نیک بندوں کے متعلق اظہار غضب اور عداوت کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کے دوست ہے، اور خدا کے دوست کے ساتھ نازیبا کلمات کہنا یہ حقیقت میں کفر کا باعث ہے۔